بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جور کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین و احباب اور میرے نوجوان بہن اور میرے پیارے بھائیوں، شعبان المعظم کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں ہمارے نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی جانب پہنچائے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سے راضی ہو جائے۔ یہ رات جو ہے اس کا نام ہے شب برات کی رات۔ یہ انتہائی مجرب رات ہے۔ اگر آپ اس رات میں یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ ادا کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کی ہر مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی ہر دعا بائے تکمیل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ شب برات کی رات ایک ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور اپنے بندوں سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اپنی جو ہم آکر ہے اس کو ختم کر دے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے لیٹ جائیں کہ گرا جائیں اور تڑپ جائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العالمین ہی ہر دلوں پر قادر ہے، اور اللہ رب العالمین جو چاہیں جیسا چاہے اللہ رب العالمین کر سکتی ہیں۔ آپ میرے پیارے ناظرین اس وظیفے کو لازمی ادا کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول منظور ہوگی جو آپ اللہ رب العالمین سے مانگیں گے، اور آپ کی ہر پریشانی اور رنج و غم مشکلات جو ہے آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی دعا ہے کہ آپ کے گھر اولاد پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے آپ کے گھر اولاد بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے تو انشاءاللہ آپ کی وہاں پر شادی بھی ہو جائے گی۔ کسی کا پتھر دل آپ موم کی طرح پگھلانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا پتھر دل بھی موم کی طرح پگھل جائے گا۔ اگر آپ کسی کو اپنی طرف جانی مائل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اگلا شخص جو ہے وہ آپ کی جانی مائل بھی ہو جائے گا۔ آپ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ آپ کے کاروبار میں برکت بھی پیدا ہو جائیں گی، آپ امیر بھی بن جائیں گے، آپ دولت مند بھی بن جائیں گے، اور آپ جس چیز کی طلب کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے وہ آپ کے قدموں میں آ کر گر جائے گی۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی جائز دعا کو قبول منظور کروانے کے لیے ادا کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کی دعا لازمی قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی ہر مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی شب برات کی رات میں ہی۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب اگر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ میرے پیارے ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی پیارے نام کا ادا کرنا ہے۔ یہ نام ہے یا قدوسو۔ یا قدوسو کا معنی ہے برائیوں سے پاک ذات۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر برائیوں سے پاک ہے، اللہ رب العالمین ہر ذات سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ کسی کو جانا ہے اور نہ ہی اس کو کس نے جانا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اور وہی حساب کتاب کرنے والا ہے سب کا، اور وہی سب کو رزق پہنچانے والا ہے، اور وہی سب کو جو ہے رزق اور ذلت اور عزت بھی دینے والا ہے۔ ہم جتنی رب العالمین کی پاکی بیان فرمائیں گے اتنی ہی زیادہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمتیں نشاور کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ شب برات کی رات کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ رات کے تہائی حصے میں ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے رات کو تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ نے ادا کرنا ہے۔
آپ نے سب سے پہلے پاک صاف ہو جایا کرنا ہے، آپ نے اچھے کپڑے پہن لیا کرنے ہیں، اور آپ نے پھر اسی جگہ پر بیٹھ کر جہاں پر آپ نے تہجد کی نوافل ادا کیے تھے، پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس وظیفے کو آپ نے کرنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کی نوافل جو ہے آہستہ آہستہ پڑھنے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی زبردیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ جب آپ نے تہجد کی نوافل بھی پڑھ لیے تو پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا شروع کر دینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو کیوں ادا کرنے والی ہیں۔ آپ یہ وظیفہ اپنے ذہن و گمان کو باندھتے ہوئے ادا کیجئے، آپ کی جو بھی دعائیں ہیں وہ آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجئے، اور آپ کون سی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر پھر آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر سکتی ہیں۔ آپ نے پھر سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد آپ نے آہستہ آہستہ کرنا ہے، اس میں کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی جانب مائل ہو کر اللہ رب العالمین کا صفاتی نام پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ یہ نام آپ نے پڑھنا ہے، یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو، جس کے معنی ہے برائیوں سے پاک ذات بے شک۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے، اور یہاں پر یہ آپ کا چھوٹا سا وظیفہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ حد سے زیادہ بھی ہوگا تو 15 سے 20 منٹ کا ہوگا، اور 15 سے 20 منٹ میں جو آپ کی زندگی ہیں وہ بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ دل کی گہرائیوں سے اس وظیفے کو ادا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے سایہ کرم میں آپ کو کر لے گا، اور آپ کی ہر مشکلات جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے جب وظیفے کو ختم کر لیا تو اس کے بعد آپ نے رب العالمین کی جانب مائل ہو کر دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اقدس سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ آپ نے رب العالمین کے پیارے محبوب پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے جتنا ہو سکے، اور جو آپ کی زبانیں ہیں آپ اسی زبان میں جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمائیں، اور آخر میں جا کر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملات کو گوش گزار کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرما لیں گے، اور آپ کی ہر مشکلات جو ہے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ نے تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو آپ نے ختم کر دیا اور دعا بھی مانگ لی تو آپ نے جائے نماز کو اکٹھا کر کر ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے، اور آپ نے پھر سو جانا ہے۔ جب آپ صبح فجر کی نماز پر اٹھیں تو فجر کی نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے حسب ضرورت کسی بھی پرندوں کو آپ نے دانہ ڈال دینا ہے۔ اگر آپ کے گھر ہی پرندے پڑے ہیں، کبوتر ہیں، چڑیاں ہیں، طوطے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرندہ ہے تو آپ نے اس کو حسب ضرورت جو ہے کھانا ڈال دینا ہے، باجرہ ڈال دینا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جو ہے اپنا صدقہ نکال دینا ہے۔ انشاءاللہ یہاں تک جو ہے آپ کا مکمل ایک وظیفہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پھر فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھنے لگے تو آپ کو مرس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور ہم بیان فرمائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔